عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مثنوی کا آغاز و ارتقا دیکھا، جس میں ہم نے مثنوی کے آغاز و ارتقا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان۔ جنوبی ہندوستان یعنی دکن کا علاقہ اور شمال میں دہلی اور لکھنؤ کا علاقہ، تو اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ اب نصاب میں شامل ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے مثنوی سحر البیان، جو اردو ادب کی ایک بہت ہی شاہکار مثنوی مانی جاتی ہے۔ یہ میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ اب ہم اگر نصاب میں شامل اس مثنوی کی تلخیص کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے تو وہ دیکھنے سے پہلے اگر ہم میر حسن کا تعارف دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو مثنوی سحر البیان سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میر حسن 1727 دہلی میں سدواڑے محلے میں پیدا ہوئے اور ان کے مورث اعلیٰ جو تھے میر امام موسوی کے زمانے میں شاہ جہاں ہرات سے دہلی آئے اور بادشاہ کے بہت قریب رہے، 6000 کے منصب پر وہ فائز رہے۔ گھر کا جو ماحول تھا بہت زیادہ علمی وقت بھی تھا، شاعری سے فطری دلچسپی بھی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی۔ یہ میر حسن بچپن ہی سے شاعرانہ رجحان رکھتے تھے۔ ان کے والد میر زاہق جو تھے، میر زاہق ان کے والد تھے، انہوں نے خواجہ میر درد کے حوالے نہیں کیا اور درد کی فیض صحبت و تعلیم نے میر حسن کے جوہر کمال کو اور نکھارا، یعنی کہ میر حسن کے پاس جو صلاحیتیں تھیں اس کو نکھارنے میں خواجہ میر درد کا بہت بڑا بحیثیت استاد ایک کارنامہ رہا ہے۔ میر حسن کا خاندان دہلی چھوڑ کر فیض آباد منتقل ہو چکا تھا۔ لکھنؤ دارالسلطنت مقرر ہونے سے پہلے میر حسن کا جو خاندان تھا دہلی چھوڑ کر فیض آباد منتقل ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس وقت دہلی پر بہت زیادہ حملے ہوا کرتے تھے۔ میر زاہق جرات انشا و مصفی وغیرہ کے دور میں لکھنؤ میں وہ موجود تھے۔ میر حسن عہد آصف الدولہ میں مثنوی بدر منیر سحر البیان کی تصنیف میں مصروف تھے۔ میر حسن نے اپنی مثنوی گلزار ارم میں دہلی چھوڑنے کی حالت بیان کی ہیں۔ دہلی سے نکل کر وہ پہلے لکھنؤ پہنچے، لکھنؤ پسند نہ آیا تو فیض آباد منتقل ہوئے، مگر جلد ہی فیض آباد سے وہ لکھنؤ آئے اور یہیں ہو گئے۔ انہوں نے 161 برس کی عمر پائی اور 1786 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہی ہوا۔ میر حسن کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 2 میر حسن خلیق اور میر مستحسن خلیق جو صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے گزرے ہیں، اور میر مستحسن خلیق کے بیٹوں میں میر انیس نے خوب شہرت پائی۔ ان کے میر انیس کے یہ دادا ہیں۔ اب میر حسن کی سحر البیان جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے چلیں کہ انہوں نے 1784 میں سحر البیان مثنوی مکمل کی، پھر ایک منصوبہ بند پلاٹ یا خاکے کے ذریعے اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ اس مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مخصوص 7 بحروں میں سے ایک مقبول عام بحر متقارب مسمن محذوف الآخر یعنی فولن 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 فعول میں لکھی گئی ہے۔ شاعری جو کسی ایک بحر میں کی جاتی ہے، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس 7 بحروں میں سے کسی ایک بحر میں کی جاتی ہے۔ فردوسی کے شاہ نامہ، نظامی کا سکندر نامہ اور سراج اورنگ کی بستان خیال بھی اسی بحر میں لکھی ہے۔ اور بھی جو مثنویاں یہاں پہ اس بحر میں لکھی ہوئی ہیں ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ میر حسن نے اپنی عشقیہ مثنوی کے لیے اس بحر کو اختیار کیا ہے، بحر متقارب۔ یہ
نجم النساء اور فیروز شاہ کی ملاقاتوں اور آخر میں ان کی شادی کو اصل قصے سے مربوط کیا ہے. اب مختصراً اس کا مسلسل یہاں ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو قصہ ہے نجم النساء اور فیروز شاہ کی ملاقاتوں اور آخر میں ان کی شادی کو اصل قصے سے مربوط کیا ہے. اگر اس قصے کو اصل مثنوی سے علیحدہ کر دیا جائے تو شاید مثنوی کا لطف جاتا رہے گا. قصے کے آغاز میں پھر درمیانی حصہ اور اس کا اختتام بالکل فطری معلوم ہوتا ہے. آغاز اور اختتام اس کا فطری ہے، گویا نقطۂ آغاز سے ہی عروج اور انتہا مناسبت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پاتے ہیں. درمیان میں ہلکے پھلکے تصادم اور واقعات سے مثنوی طویل ہو جاتی ہے. ایک طویل مثنوی ہے، ہلکے پھلکے تصادم کے واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں. اب اس میں بہت سارے تصادم بتائے گئے ہیں، جیسے شہزادے اور شہزادے بے نظیر اور پھر پری بدر منیر، دونوں کے جو عشق ہو جانا اور دونوں جو تکرار ہونا، اس کا بھی یہاں ذکر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. پھر دونوں کی ملاقاتیں ہیں اور ماہ رخ پری کو اس کا پتہ چل جانا اور ماہ رخ کا بے نظیر کو اندھے کنویں میں قید کر دینا. پھر ادھر وزیر زادی جو ہے نجم النساء جوگن کا بھیس بدل کر بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے اور دوران تلاش پھر فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر کا سراغ پا لیتی ہے اور آخر کار مختلف مراحل کے بعد سبھی کام خیر خوبی سے انجام پاتے ہیں. تو یہ جو کیفیات ہیں بڑی خوبصورت ڈھنگ سے آئے، یہ جو واقعات ہیں اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے میر حسن نے اس مثنوی میں پیش کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مثنوی کا اختتام بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کیا ہے. اس کی پلاٹ کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے ہر پہلو پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی ہے. میر حسن نے اس مثنوی کی پیشکشی میں جزیات نگاری کا بطور خاص خیال رکھا، جس سے شاعری کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے کردار میں وہ جاذبیت اور رینائی سمو دی ہے کہ قاری خود کو ان کرداروں سے ہمراہ پاتا ہے. اب بھلے ہی اس میں موافق الفطرت عناصر سے انہوں نے کام لیا ہے بہت زیادہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قاری اپنے آپ کو ان کرداروں کے ہمراہ ارد گرد پاتا ہے. سحر البیان کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ تسلسل ہے، اس میں زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن اس میں بیان کردہ واقعات تہذیبی آثار ثقافتی اخبار مناظر اور مختلف مراحل سے ایک عہد کا اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس میں جو معاشرت یا تہذیب کو پیش کیا گیا ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس عہد کا. مکمل تصویر کشی انہوں نے جو کی ہے زندگی کا بیشتر، اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بیشتر حصہ جو انہوں نے خود لکھنؤ میں گزارا تھا اسی کی انہوں نے یہاں پہ تصویر ہم کو پیش کی ہے، ایسا ہم محسوس کر سکتے ہیں. لکھنؤ اس ابتلاء اور آزمائش کے دور میں بھی سکون، امن و آسائش عیش و عشرت کا ماجرا تھا، جہاں پہ دلی کو بار بار لوٹا جا رہا تھا. اس کے باوجود لکھنؤ کے حالات اس کے برخلاف تھے اور لکھنؤ ایک دم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیش و عشرت کی آماجگاہ بن گیا تھا. یہاں محافل اور ان کی رنگینیاں، شان و شوکت، راگ و رنگ، رقص و سرور، رسم و رواج، کنیزوں، غلاموں اور نوکر چاکر کی ریل پھیل، ان سبھی باتوں کو میر حسن نے بڑی خوبی اور چابکدستی سے پیش کیا. تو انہوں نے ان تمام کو اپنے اس مثنوی کے اندر پیش کیا ہے. میر حسن نے اپنی ایک اور مثنوی گلزار رم 1779 میں لکھنؤ کی اس تہذیب و تمدن کا مذاق اڑاتا، مگر سحر البیان میں اس کے برعکس تعریف و تحسین کا غلبہ نظر آتا. انہوں نے پہلے جو مثنوی لکھی تھی مثنوی گلزار رم 1779 میں، اس میں لکھنؤ کی تہذیب کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1784 میں جو مثنوی سحر البیان ان کی مکمل ہوتی ہے اس میں انہوں نے لکھنوی تہذیب کی تعریف بھی کی ہے. زبان جو ہے مروجہ زبان کا انہوں نے با کمال استعمال کیا ہے. شیرینی، روانی، فصاحت و بلاغت، تشبیہات و استعارے، محاورے اور خوبصورت ترکیبوں کا ایک حسین بہاؤ سحر البیان میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس طرح سے مثنوی سحر البیان انہوں نے مکمل کی یا کمپلیٹ کی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثنوی ہے اس کا پہلا ایڈیشن 1805 میں میر شیر الف سے اس کے دیباچے کے ساتھ فورٹ ولیم کالج کی طرف سے شائع ہوا تھا. مثنوی سحر البیان 1805 میں
اور 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ آغاز داستان سے پہلے 38 اشعار حمد کے اور 26 اشعار نعت کے ہیں۔ منقبت علی کے 19 اشعار کے بعد اصحاب پاک کی مداح میں 4 اشعار ہیں، بعد ازاں مناجات کے 14 اشعار، پھر 14 اشعار تعریف سخن میں، اس کے بعد 4 اشعار شاہ عالم بادشاہ کی تعریف میں، اور کوئی 80 اشعار آصف الدولہ کی مداح میں لکھے گئے ہیں۔ مزید کوئی 10 شعر مصنف نے بطور عجز و انکسار لکھ کر اصل داستان شروع کیا۔ داستان کے خاتمے پر آصف الدولہ کے لیے دعائے اشعار اور خود بے نظیر اور بدر منیر کے لیے بھی دعائے خیر کی گئی ہے۔ آخر کے 6 شعروں میں میر حسن نے مثنوی کی ادبی حیثیت متعین کی ہے اور مرزا خطیل کی فارسی تاریخ کا حوالہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طویل مثنوی ہے، اور اس طویل مثنوی میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، اصحاب پاک کی مداح بھی ہے، پھر مناجات بھی ہے، پھر تعریف بیان کی گئی ہے، اور دعائیں، پھر اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس میں تمام چیزیں ہیں۔ اس کو مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کر کے پیش کیا گیا ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آغاز داستان ہے، پھر داستان تولد ہونے کے شاہزادہ بے نظیر کے مختلف عنوانات کے تحت مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، پھر داستان شاہزادے کے کوٹھے پر سونے کی اور پری کے اڑا کر لے جانے کی۔ بہت ہی طویل مثنوی ہے، اس لیے مختلف حصوں میں یا مختلف موضوعات کے تحت اس کو بانٹا گیا ہے، منقسم کیا گیا ہے۔ داستان وہاں سے اس کے غائب ہونے کی اور غم سے ماں باپ اور سب کی حالت تباہ کرنے کی، پھر اس پر کچھ اشعار ہیں، داستان پرستان میں لے جانے کی بھی ہے، پھر داستان گھوڑے کی تعریف میں ہے، داستان بے نظیر کے غم ہجر سے بدر منیر کی بے قراری میں، داستان بے قراری بدر منیر کی بے نظیر کے فراق میں، اور نجم النساء کی تسلی دینے میں۔ اس طرح کے جو عنوانات ہیں، پھر خواب دیکھنے میں، بدر منیر کے بے نظیر کنویں میں، داستان نجم النساء کے جوگن ہونے میں، یہ تمام کے تمام مختلف واقعات کے تحت یا مختلف موضوعات کے تحت یہ مثنوی مکمل کی گئی ہے۔ بہت ہی طویل مثنوی ہے، ہم کو اس کا تلخیص کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو میر حسن نے بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ اس مثنوی میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی تلخیص کا مکمل مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔